أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 27، اور جس میں میں آپ کو مدہ کی جو اقسام ہیں اور بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں گی کہ مدہ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے کہاں کہاں مدہ کرنا ہوتا ہے اور اسے پڑھنا ہوتا ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آل بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. اگر آپ سے ہماری کوئی ویڈیو سکپ ہو جائے تو آپ ہمارے چینل میں جا کے پلے لسٹ سے تمام ویڈیو کی ترتیب کو دیکھ سکتے ہیں. آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوگا، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. چلیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کو کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. چلیں شروع کرتے ہیں جی. اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو کچھ رولز بتا دیتی ہوں جو کہ بہت آپ کے لیے آسانی ہوگی قرآن مجید کو پڑھنے میں. تو اور یہ بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں گی. تو سب سے پہلے یہ حرکات کی بات کر لیتے ہیں. یہ سنگل حروف کے اوپر حرکات جو ہیں، اوپر زبر زیر پیش. ٹھیک ہے، یہ ہے زبر زیر پیش، یہ حرکات ہیں. تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے، تا تی تو. اب ہمارا آج کا جو لیسن ہے اس میں مدات ہیں اور مختلف قسم کی مدات ہیں. مدہ کا مطلب کھینچ کے پڑھنا. کہیں پہ مدہ جو ہے زیادہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اور کہیں پہ تھوڑا اور کہیں پہ بہت زیادہ. تو یہاں پہ جو ہے تا کے ساتھ جو ہے یہ الف لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے تا الف زبر تا، یہ ایک الف کے برابر اس کو ہم پڑھیں گے. تو یہ مدہ والا حرف بن گیا. اس کے بعد تا یا زیر تی، یہ بھی تھوڑا سا ہم اگر اس کے اوپر یا کے اوپر جزم نہ ہوتی اور صرف زیر ہوتا تو ہم اسے تی نہ پڑھتے، ہم اسے تی پڑھتے بغیر کھینچے. اب اس سے ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ مدہ والا حرف ہے تا یا زیر تی، تا واو پیش تو. اس کا مطلب یہ حروف مدہ ہیں. اس کے بعد کھڑی حرکات، تا کھڑی زبر تا، تا کھڑا زیر، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو. ان کو بھی ہم ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. بس یہ یاد ہونا چاہیے کہ صرف حرکات جو ہوتی ہیں ان کو کھینچے بغیر پڑھتے ہیں. باقی الف آ جائے یا ساتھ میں جزم آ جائے اس طرح تو ان کو ہم تھوڑا سا ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھ لیتے ہیں. اور یہ اگر اس طرح کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش آ جائے یہ بھی ایک الف کے برابر ان کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد تاؤ حروف لین ہے، یہ تاؤ تئی، تو ان کو بھی ہم جو ہے تئی ایسے کر کے پڑھ رہے ہیں، ان کو حروف لین بولتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں تنوین. تنوین وہ ہوتی ہے تن، تن اس کے اس لفظ میں بھی تن آ رہا ہے اور یہاں بھی تنوین. اس کو اوپر والے حرکت کو اس میں دو زبر لگی ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں تن. تا الف دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن. اب جب ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے اور بیچ میں کہیں پہ رکنا ہوتا ہے تو ہم ایک زبر کو یہ دو زبر میں سے ایک زبر کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر ہم سٹاپ کرتے ہیں. جیسا کہ تا، یہ تا دو زبر تن ہے تو ہم اس کو تا پڑھیں گے، تا اگر رکنا ہو تو. اس کے بعد جزم اور تشدید، یہ جزم والا حرف ہے
یہ پچھلے والے حرف سے مل کے بنتا ہے اور اس کی جو جزم والے حرف کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہم اس کو چھپا کے پڑھتے ہیں. یہ جزم والا حرف. حمزہ نون زیر ان، مثال کے طور پہ نون ہے، ہم بولتے ہیں اس کو نون، جب چھپائیں گے تو سٹارٹنگ میں جو ساؤنڈ آتی ہے بولنے سے پہلے نون کی وہ ساؤنڈ بنے گی، جیسا کہ نون. میں نے نون کیا تو یہ سٹارٹنگ ساؤنڈ ہے. جزم والے حرف کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور پچھلے والے حرف سے ملا کے. اس کے بعد تشدید آ گئی. یہ جزم والا حرف اور یہ تشدید والے حرف کو ہمیشہ 2 مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ان نا، ان نا. حمزہ نون زیر ان، اس کے بعد نون زبر نا، ان نا. یہاں پہ تشدید کے ساتھ یہ نون کے آگے الف لگا دیا ہے تو اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کے اور 2 مرتبہ نون کی آواز کو پڑھیں گے. اننا، اننا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اننا پڑھا تھا، یہاں اننا پڑھیں گے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. آگے چھوٹی بڑی مدات. اب یہاں پہ اوپر جتنی بھی اوپر ڈسکشن ہوئی ہے اس کی تمام جو ہیں حروف، تمام چیزیں یہاں پہ بنی اسرائیل میں موجود ہیں. جیسا کہ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑی زبر، اس کو ہم 1 الف کے برابر پڑھیں گے. با زبر با، اس کو ہم صرف با پڑھیں گے. نون، یا اور یہ چھوٹی مدہ، تو اس کو ہم پڑھیں گے یا بنی. ابھی چھوٹی مدہ کو اگر ہم زیادہ نہیں بھی کھینچتے تو گنہگار نہیں ہوتے، لیکن یہ جو بڑی مدہ ہے اس کو کھینچنا لازم ہے، اس کو ضرور کھینچنا چاہیے. یا بنی اسرائیل، اس کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچنا پڑتا ہے اور کھینچنا چاہیے. یا بنی اسرائیل، اس طرح پڑھیں گے. اس کے بعد حروف مقطعات آ گئیں. مقطعات کا مطلب ہے ان کو الگ الگ پڑھنا، الگ کرنا. جیسا کہ اب ان کو ہم الگ الگ پڑھیں گے. تمام جتنے بھی ان میں حروف ہیں، الف لام میم، اس کو ایسے پڑھیں گے. یاسین کو پڑھتے ہیں یاسین. اس کے بعد اسے پڑھیں گے عین، سین اور قاف کو الگ الگ، ان کے اپنی ہی آواز میں. عین سین قاف، اس طریقے سے پڑھیں گے. تو یہ تمام جو یہاں پہ جتنا بھی لیسن ہے یہاں پہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہت ہی آسان ہے یہ قرآن مجید میں، یہ تمام حرکات حروف موجود ہیں. اگر یہ آپ کو آ جائے سمجھ میں اچھے طریقے سے تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی سے آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں. مزید اور کچھ ہیں چیزیں، وہ انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ لیسن کے بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو ایک دم سے مشکل نہ ہو سمجھنے میں اور آپ آرام سے سمجھ جائیں. تو یہاں مین جو مقصد تھا بتانے کا، مدہ. مدہ کا مطلب کھینچ کے پڑھنا. الف آ جائے کھینچ کے پڑھتے ہیں، جزم آ جائے تو بھی تھوڑا سا کھینچتے ہیں. کھڑی زبر ہے 1 الف کے برابر، آپ کو بتا دیتی ہوں ان میں سے کون کون سے 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے. تا،
تی، تو، اس کے بعد تو، تئی، اس کے بعد مدہ یہاں پہ بھی ہے، یا بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، یہ بھی مدہ میں آتی ہیں، اور یہاں پہ یہ بڑی مدہ ہے، بڑی مدہ، ان کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر، اس کے بعد یہاں پہ ایک الف کے برابر، 3 الف کے برابر چھوٹی مدہ ہے یہ والی، اور یہ ہے بڑی مدہ 5 سے 6 الف کے برابر، یہاں بھی یہ تمام بڑی مدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا یا زیر فی ہوتا ہے نا، فا یا زیر فی، تو جب چھوٹی مد آئے گی تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ فی، تھوڑا کھینچ لیں گے 2 الف کے برابر۔ حمزہ واو زبر کیا بنتا ہے؟ حمزہ زبر آ ہوتا ہے نا، تو واو کی آواز کیا ہو جائے گی؟ ہم چھپا کے پڑھیں گے، جیسا کہ و واو ہوتا ہے، اسی طرح جو سب سے پہلا ساؤنڈ ہے واو کا و، اس کو ہم بنائیں گے اس کے ساتھ، پچھلے حرف کے ساتھ، حمزہ زبر آ، او، آؤ، ٹھیک ہے، آؤ، حمزہ واو زبر آؤ۔ اب لام الف زبر کیا بنتا ہے؟ لا۔ اب یہاں پہ مدہ بن رہا ہے، یعنی ہم اسے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، لام الف زبر لا۔ یہ جو الف ہے سنگل ہو، اگر سنگل ہو تو الف کہلاتا ہے، اگر اس کے اوپر زبر آئے تو حمزہ زبر آ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور کھینچتے نہیں ہیں، سنگل ورڈ کو سنگل ورڈ کے حساب سے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ جب سامنے آگے کوئی حرکت آگے کوئی حروف آ جائے تو پھر اس کو، جیسا کہ لام الف زبر لا، اس کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا، فی اولا دال زیر دی، جیسا کہ یہ سنگل حروف ہے، اس کے نیچے زیر ہے، آگے اس کے کچھ بھی نہیں، صرف ایک سنگل ہے، ایسا ہی ہے نا، کوئی جزم والا ورڈ نہیں، الف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سنگل ہے، سنگل دال زیر دی، اور یہ کاف پیش کے اوپر اور آگے آ رہا ہے میم، ٹھیک ہے، میم کے اوپر جزم آ رہا ہے، تو اب یہ بنے گا کم، اولادکم، ٹھیک ہو گیا۔ حمزہ با زبر کیا بنا؟ حمزہ با زبر، حمزہ زبر کیا ہوتا ہے؟ آ، جب ہم نہیں، پہلے تو حمزہ ہے، حمزہ کی ساؤنڈ بنائیں گے، حمزہ زبر آ، بو، با کی ساؤنڈ تو بعد میں بنے گی، اور اس کو با کو ہم چھپا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چھپائیں گے، لائک جیسے کہ ب میں بولنے لگی ہوں با، لیکن میں نہیں بول رہی تھی، یعنی میں ب کر رہی ہوں، تو اس طرح کی ساؤنڈ بنے گی پچھلے حرف کے ساتھ۔ حمزہ با زبر، پہلی ساؤنڈ کیا ہے؟ فرسٹ حمزہ زبر کیا ہوتا ہے؟ آ، نیکسٹ ب، اب، حمزہ با زبر اب یہاں پہ مدہ آ رہی ہے بڑی، نون الف زبر، اوپر مدہ ہے الف کے، تو کیا بنے گا؟ نون الف زبر نا، تو یہاں ہم نے اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اب نا، حمزہ زبر آ،
ابناء، کاف میم پیش کم، ٹھیک ہے، کاف میم پیش کم، ابناءکم، بازر بی، میم الف زبر ما، بما، اب یہ اسے ہم چھوٹی مدہ کی وجہ سے کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، بما، حمزہ نون پیش کیا بنتا ہے، انزی، زا زیر زی، انزی، لام زبر لا، انزیلا، اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں میں کیوں پڑھ رہی ہوں اس کو، نون کو ذرا سا ناک میں رکھ کے 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے پڑھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں نون اور میم جن کو ہم انشاءاللہ آگے سبق میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں کہاں کس کس لیے ان کو ناک میں 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے پڑھنا ہے۔ تو میں آپ کو کچھ حروف بتا دیتی ہوں جن کے بعد، جیسا کہ یہ زا آ رہا ہے، نون کے بعد اگر زا آ جائے تو پچھلے حرف کو، جزم والے حرف کو ہم ناک میں 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے رکھتے ہیں، انزی، لام زبر لا، انزیلا، میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں، دکھا بھی دیتی ہوں، ان میں یہ بلکہ آپ یاد کر لیں، یہ حروف ہیں تا، تا سا جیم، دال زال زا، سین شین، صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف، اس کو آپ یاد کر لیں، تا سا جیم، دال زال زا، سین شین صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف، اس کو یاد کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ حروف وہ ہیں، ان کو اخفا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اخفا کرتے ہیں، یہ والے حروف جب آ جائے نون جزم والے نون کے بعد تو ہم نون کو اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے رکھنا، اس طرح اس کو ہم پڑھیں گے انزیلا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لائی، لام زبر لا ہوتا ہے، جب یا ملے گا تو یا کی آواز ہم چھپا کے پڑھیں گے، لائی، ایلائی، کاف زبر کا، ایلائی کا، واو زبر وا، میم الف زبر، اوپر چھوٹی مد آ رہی ہے، اب یہاں پہ ہم 2 الف کے برابر ماں کو پڑھیں گے، وما، حمزہ نون پیش، حمزہ نون پیش ان، حمزہ نون پیش ان، اب یہاں پہ دیکھیں نون کے آگے یہ زا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، انزیلا، یہاں پہ بھی ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، یہاں پہ اخفا کریں گے، انزیلا، اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں، میم نون زیر من ہوتا ہے، تو نون کے یہ جزم والے نون کے آگے یہ قاف آ رہا ہے، تو اس کو ہم یہاں بھی اخفا کریں گے، یعنی نون کو ہم ناک میں 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے رکھ کے پھر پڑھیں گے، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، من قب، لام زیر لی، من قبلی، کاف زبر کا، من قبلی کا، یا کھڑا زبر یا، اب دیکھیں یہاں پہ یہ کھڑا زبر آ رہا ہے، یہ مد، یہاں بھی مد بن رہی ہے، مدہ، یعنی کہ ہم اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑا زبر کو، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، نون یا
زیر نی، چھوٹی مد آ رہی ہے یا کے اوپر، تو اس کو بھی ہم مدہ پڑھیں گے. چھوٹی مدہ کی جو آواز ہے 2 الف کے برابر. یا بنی، ٹھیک ہے. حمزہ سین زیر اس، را الف زبر، اوپر الف کے مدہ بڑی مدہ آ رہی ہے، تو بڑی مدہ کی آواز پہلے بتا چکی ہوں. 5 الف کے برابر ہوگی. اس، را، حمزہ یا زیر ای، اس را ای، لام زبر لا، اس را ای لا. اب یہاں پہ پھر مدہ چھوٹی آ رہی ہے، تو اس کو بھی مدہ پڑھیں گے، یعنی 2، اس کو یہاں پہ 2 الف کے برابر پڑھیں گے. ہا، ہا حمزہ، یعنی حمزہ کے اوپر پیش. ہا کھڑا زبر اور اوپر چھوٹی مد، اس کو پڑھیں گے ہا، حمزہ پیش او، ہا او. لام الف زبر لا، یعنی کہ الف کے آگے اوپر بڑی مد آ رہی ہے، تو اس کو ہم 5 الف کے برابر پڑھیں گے. ہا اولا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولا ای. با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، چھوٹی مد آ رہی ہے تو اس کو 2 الف کے برابر پڑھیں گے. بنی، حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، یعنی کہ بڑی مد ہے. اس را، حمزہ یا زیر ای، اس را ای، لام زبر لا، اس را ای لا. چلے اب سمپل میرے ساتھ پڑھ لیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مدہ جو ہے وہ کیا ہے. مدہ کی جو آواز ہے اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں، جس میں کہ ایک الف کے برابر ہے، ایک الف کے برابر آواز ہے، اور بڑی مدہ کی 5 الف کے برابر ہے، اور چھوٹی مدہ ہے اس کی 2 الف کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ایک الف کے برابر جو آواز ہے وہ بنتی ہے آ، 5 مدہ کے برابر جو آواز ہے آ. 2 مدہ کے برابر چھوٹی مد جو ہے، 2 مدہ کے برابر جو آواز ہوتی ہے وہ بنتی ہے آ. ٹھیک ہے. چلیں میرے ساتھ پڑھیں. فی اولادکم ابناءکم بما انزل الیک وما انزل من قبلک یا بنی اسرائیل ہؤلاء بنی اسرائیل. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اسی لیسن نمبر 27 کا پارٹ 2 پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر.